خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشدید کا لیسن نورانی قاعدے سے انشاءاللہ ہم اس کو صحیح طریقے سے آج پڑھنا سیکھیں گے کہ تشدید اصل میں کس کو کہتے ہیں اور کیسے پڑھا جاتا ہے. تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 13 تشدید. یہ اس کا سمبل ہے, اس کی علامت ہے. دیکھیے تشدید کیسے ہوتا ہے, ایسے چھوٹا سا ڈبلیو, انگلش کا جو ڈبلیو ہوتا ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کی تختی دیکھیں گے کیا ہے. تشدید اصل میں عربک ورڈ سے نکلا ہے, جس عربک ورڈ جو ہے تشدید کا وہ ہے شدہ یا شد. اوکے, تو جس میں اصل میں تو ایک تشدید میں ملانے کا کام ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے سختی کرنا, جیسا کہ شدن, بہت شدت سے کہتے ہیں نا ہم لوگ, یعنی بہت سختی سے. تو اصل میں تشدید اس کی تختی ابھی ہم دیکھتے ہیں. چلیے, تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. ابھی میں انشاءاللہ پورا ایکسپلین کروں گی لکھ کے, پہلے ہم تھوڑا سا اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے, اور نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. تو چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تشدید اصل میں کیسے پڑھیں گے. یہ آ گیا میرا وائٹ بورڈ, اچھے سے ویزیبل ہے جی. سب سے پہلے دیکھیے تشدید, اس کا سمبل تشدید کا اس طرح سے ہوتا ہے. اوکے, یہ ہے تشدید کا سمبل. اور اس کو ہم پڑھتے کیسا ہے دیکھیے. عربک میں اس کو ہم شدہ کہتے ہیں یا شد. اور اس میں ہم کو کیا معلوم کرنا ہے, تو دیکھیے ابھی جیسا کہ یہ والا ورڈ میں یہاں پہ لکھتی ہوں. تو ابھی فار ایگزامپل با کے اوپر میں اب ایک ورڈ لکھوں گی یہاں پہ, ٹھیک ہے. حمزہ چھوٹا آ گیا نا بہت سا. ہم لوگ لکھیں گے حروف قلقلہ والے لیٹرز ہم لوگ نہیں لکھیں گے, بلکہ ہم لکھیں گے کون سا لکھیں گے ہم لوگ. اچھا ٹھیک ہے, چلیے ہم حروف قلقلہ والے لیٹرز سے لکھیں گے. اوکے, تو دیکھیے یہاں پہ میں لکھ کے بتاتی ہوں آپ کو. ابھی جلدی نا کون سا دوسرا ورڈ یاد نہیں آ رہا مجھے. اوکے, یہ والا ہے. کیا ہے یہ؟ اس کو ہم پڑھیں گے ابا. کیا پڑھیں گے؟ ابا. اوکے, تو اب یہ تو ہو گیا ورڈ جس پہ تشدید آیا. اب اس کو ہم اگر ہجے کر کے پڑھیں گے, یعنی اسپیل کر کے پڑھیں گے, تو کیسے پڑھیں گے دیکھیے. پہلے میں لکھ دیتی ہوں حمزہ با زبر اب. اوکے, پھر پلس با زبر با. دکھ رہا ہے نا اچھے سے. تو اب ان دونوں کو ملانے کے لیے ہم نے کس کا استعمال کیا؟ ہم نے استعمال کیا تشدید کا.
تو یہ بن گیا یہ والا حمزہ با زبر اب پلس با زبر با. تو دونوں کو جب ہم ملا لیں گے تو کون سا والا ورڈ بن گیا؟ یہ والا بن گیا ابا. ابا سمجھ میں آیا نا؟ اب جیسا کہ اور ایک ایگزامپل ہم لوگ لے لیں گے یہاں پہ، جیسا ہے یہاں پہ یہ دیکھیے اتا ہے نا. تو اب اس کو کیسے لکھیں گے بھائی؟ اس کو لکھیں گے حمزہ تا زبر ات پلس تا زبر تا. یہ کون سا والا بن گیا؟ یہ بن گیا یہ. دیکھیے اتا اتا. اب یہ کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ تا زبر ات پلس تا زبر تا. تو دونوں کو ملا کے، دونوں کو جب ہم ملا لیں گے ایک ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے. اوکے، تو اصل میں سمجھنا یہ ہے، ابھی سمجھاتی ہوں میں کہ اس ہم کو مطلب ایزی وے میں کیسے سمجھیں ہم لوگ. دیکھیے جیسا کہ فار ایگزامپل یہاں پہ میں لکھوں گی اسا اسا. ٹھیک ہے، تو یہ سین میں یہ جو سین ہے نا، یہ سین میں دو سین ہیں. ایک تو سین ساکن اور ایک سین جس پر زبر ہے. اوکے، زبر والا سین متحرک جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اور ایک ہے جزم والا سین، سکون والا سین. تو اب دونوں کو ملا لیں گے تو اب کیا بن جائے گا؟ یہ والا بن جائے گا اسا اسا. تو اس میں دو سین ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دو سین ہیں. تو اب دو سین رہنے کی وجہ سے ایک تو ہم اس کو سختی سے پڑھیں گے، آواز تھوڑی سخت ہوگی. ٹھیک ہے، اسا اسا. اب ایسے پڑھنا رانگ ہے، اسا اسا ایسے پڑھنا بالکل رانگ ہے. ایسے نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اس، کیونکہ ایک سین یہ والا سین ہے، پھر ایک اور ایک سین ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھنا اس کو؟ اسا اسا اس. وہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جس بھی لیٹر کو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس لیٹر کا مخرج اچھے سے ادا ہو. اگر وہ لیٹر حروف قلقلہ والا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، کون سا والا دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا با والا، اور با جو ہے نا حروف قلقلہ والا لیٹر ہے، تو ہجے کرنے میں قلقلہ ہوگا وہاں پہ. کیسے؟ دیکھیے یہاں پہ اب یہ والا ہے ابا، تو حمزہ با زبر اب پلس با زبر با. میں نے یہاں پہ قلقلہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ با جو ہے نا یہ ہے حروف قلقلہ والا با. حروف قلقلہ والا با جب آتا ہے اور اس پہ حروف قلقلہ کب بولیں گے؟ جبکہ قاف طا با جیم دال یہ قلقلہ والے حروف پہ جب جزم ہو تو ان کو پڑھنے میں ان کی آواز تھوڑی سی نا ٹکرا جاتی ہے. اوکے، باؤنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز کیسے سمجھ میں آئے گی؟ دیکھیں اب 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 ایسے. تو اب ہجے جب میں کروں گی، جیسا کہ ابا ہے، ٹھیک ہے، ابا کا جب میں ہجا کروں گی تو کیسے کروں گی؟ حمزہ با زبر اب پلس با زبر با. حمزہ با زبر اب با زبر با. اب یہ کیا بن گیا؟ یہ والا بن گیا یہ ابا ابا. تو روانی پڑھنے میں قلقلہ نہیں کریں گے، صرف ہجے کرنے میں کریں گے. روانی پڑھنے میں بھی ایسے نہیں کرنا ہے اب با، نہیں، رانگ ہے وہ. صرف ہجے کرنے میں کریں گے، باقی روانی میں ہم نہیں کریں گے. بس اس کو دھیان میں رکھیے، تشدید کی صفت ہی ہے، مطلب تشدید اصل میں نام ہی ہے سختی کا. ایک تو ملانا بھی ہے، اوپر سے سختی بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سختی وہاں پہ ضرور کرنا ہے. سختی نہیں کریں گے تو وہ تشدید نہیں ساؤنڈ کرے گا. تو ضرور تشدید میں سختی ہونی چاہیے. اور پھر
جیسا کہ حروف قلقلہ والا آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اب با، یہ ہجے ہو گئے، اب با، تو ایسا نہیں پڑھنا ہے اب با نہیں، اب با، اب با، تو اس میں دو، ایک ہاف با ساؤنڈ ہو رہا ہے اور ایک فل با ساؤنڈ ہو رہا ہے. کیسے دیکھیے، جیسا کہ یہاں پہ ہے یہ والا ہے. اوکے، تو اب یہاں پہ جب میں پڑھ رہی ہوں نا، کیسے پڑھ رہی ہوں، ایک ہو گیا اب با، اب با، ایک ہاف با، اب، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد با زبر با، اب با، اب با، تو اس میں سختی بھی ہو رہی ہے اور اچھے سے حرکات کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ایک ہاف با پڑھ رہے ہیں اور ایک فل با پڑھ رہے ہیں. فل با کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہ زبر ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کلیئر ہو گیا. ابھی ہم لوگ دیکھیں گے غنہ والا. غنہ والا کیا ہے، پڑھے تھے نا ابھی. جی دیکھیے، ایک ہے نون اور ایک ہے میم. یہ ہے نون اور یہ ہے میم. تو یہاں پہ قاعدے میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نون اور میم پر تشدید ہو، یہ والا ہو، تو غنہ ہوگا. اب غنہ کسے کہتے ہیں، دیکھیے، تو غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جا کے روکنا. اوکے، کس کو بول رہے، آواز کو روکنا. ناک میں ایک تو نون کی آواز، اب جیسا کہ ان، ان، نون ناک سے ہی آ رہی ہے نا، ان، ٹھیک ہے، تو نون کی آواز کو روکنا. اوکے، کس کو روکنا ہے، آواز کو روکنا تھوڑی دیر کے لیے. جیسا کہ ایک الف کے برابر، ایک الف مطلب 2 کاؤنٹس، 1 2 ختم ہو گیا، 1 2، اتنا ہم کو روکنا ہے. لیکن اتنا روکیں گے نا قرأت جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا، تو ہم تھوڑا سا زیادہ ہی روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے روکیں گے، جیسا کہ لے لیجئے 3 الف کے برابر ہم جو ہے آواز کو روکیں گے، تو 3 الف مطلب 6 کاؤنٹس. اوکے، کیسے دیکھیے، ان، بہت زیادہ ہو گیا تو ہم لے لیں گے 4، مطلب 4 کاؤنٹس لے لیں گے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ان، آ گیا نا، اس طرح سے. تو غنے کی آواز، غنہ کس کو کہتے ہیں، آواز کو روکنا. اخفا، چھپانا، ناک میں آواز کو چھپانا، غنہ روکنا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے، دیکھیے یہاں پہ اس کا بتاتی ہوں میں آپ کو. ابھی جیسا کہ یہ والا ہے نون مشدد، اس کو بولیں گے نون مشدد. اگزامپل بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھو، بہت سے بار ہم لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں یہاں پہ اس طرح کا ہم کو ورڈ بہت جگہ ملے گا. انا کے معنی بے شک کے آتے ہیں، تو بہت جگہ آپ کو قرآن پاک میں یہ والا ورڈ دیکھنے کو ملے گا. دیکھیے اس کو کیسے لکھیں، ہم لوگ کیسے پڑھیں گے. انا جو ہے نا، دیکھیے، حمزہ نون زیر ان، دین نون زبر نا، کیا بن گیا، ان. تو اب یہاں پہ ہم 4 کاؤنٹس لے لیں گے. کیسے، ان، ان، ٹھیک ہے، 5 لے لیجئے، 4 لے لیجئے، بس ایک اندازہ ہم کو رہنا چاہیے غننے کا. تو میں تھوڑا سا، اگر آپ بگنر ہیں، کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا، تو 4 کاؤنٹس لے لیجئے. کیسے دیکھیے، ان، 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 ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا، اس طرح سے. اب اس کے بعد میم کا بھی وہی ہے سیم، میم مشدد. دیکھیے میم مشدد دکھ رہا ہے، دیکھیے یہاں پہ. تو اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے، اس کو ہم لکھیں گے حمزہ میم زبر، حمزہ میم زبر ام. اس پہ کیا ہے، اس پہ ہے جزم سکون. دین میم زبر ما. اوکے، تو اب دونوں کو کون سی چیز ملا رہی ہے، دونوں کو ملا رہی ہے تشدید.
अम्मा, दोनों को भी सेम 4 to 5 काउंट्स ले लीजिए। अम्मा, थोड़ा आवाज़ को रोकना है, स्टॉप कर लीजिए, वहाँ पे आवाज़ को थोड़ी से ना होल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं गुन्ना करना। अब नून का कैसा करेंगे, देखिए, इन्ना, इन्ना, देन अम्मा, ओके, यहाँ पे जैसे अम्मा, इन्ना, अम्मा, इतना भी नहीं बोलना है, अम्मा, इन्ना, ये गुन्ना नहीं कहलाएगा। ये कहलाएगा सिर्फ तशदीद, आप वहाँ पे तशदीद लगा रहे हैं लेकिन आप गुन्ना नहीं कर रहे, ठीक है। इन्ना, अम्मा नहीं, रोकना है आवाज़ को थोड़ी देर। कैसे, इन्ना, अम्मा। अब कुरान में जहाँ कहीं पे भी आपको मीम मुशद्दद यानी मीम पे तशदीद वाला लेटर दिखे या फिर नून पे तशदीद वाला लेटर दिखे तो कंपलसरी आपको वहाँ पे गुन्ना करना है, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छे से ये समझ में आ गया ना, क्या करना है हमको, जहाँ कहीं पे भी मीम मुशद्दद दिखे, नून मुशद्दद, अब ये मीम मुशद्दद नून मुशद्दद क्या है, नून मुशद्दद यानी नून के ऊपर तशदीद, ओके, मीम मुशद्दद यानी मीम के ऊपर तशदीद। ये वाले लेटर्स अगर आपको दिखते हैं ना तो आपको फ़ौरी से क्या कर लेना है, आपको वहाँ पे गुन्ना करना है। इन्ना, अम्मा या सुम्मा, अन्ना, इस तरह से, ठीक है ना। अभी अच्छे से समझ में आ गया, ये भी समझा दी मैं। हुरूफ़ क़लक़ला कर आ जाते हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना होता है कि अगर आप हिज्जे से कर रहे हैं तो वहाँ पे हिज्जे करने के टाइम पे क़लक़ला करेंगे, रवानी के टाइम पे क़लक़ला नहीं करेंगे। अच्छे से पूरा क्लियर हो गया। समझ में नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो को 4 to 5 टाइम्स देख लीजिए, इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरा दिख रहा है आपको कायदा, ओके, देखिए, चलिए ये है नूरानी। बहुत से पूछते हैं आप जो किताब पढ़ाते हैं वो कौन सी किताब है, वो कहाँ से मिलेगी। ये वाला देखिए नूरानी कायदा है ये मेरा, ओके। कुरान जब आप सीख रहे हैं ना, आप सीखने की ख्वाहिश रखते हैं तो नूरानी कायदे से बेहतर किताब दूसरी कोई नहीं है जिसमें आपको बेसिक सारे कवर हो गए हैं। तो ज़रूर नूरानी कायदे से स्टार्ट करिए। अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे पीछे के जितने भी वीडियोस, जैसे 500+ वीडियोस हैं मेरा, ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तख्ती नंबर 13, लेसन नंबर 13, तशदीद। तशदीद का सिंबल समझ में आ गया है ना, यहाँ पे देखिए छोटा सा W टाइप होता है, इसको हम अरबिक में शद या शद्दा भी कहते हैं, ओके। चलिए अभी उर्दू में इसको तशदीद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, नाम ही है भाई तशदीद सख्ती का। सख्ती नहीं करेंगे तो तशदीद की जो क्वालिटी है ना वो छुप जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पढ़ लिया हमने, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ने की मिक़दार 1 अलिफ़ के बराबर है, मतलब 1 अलिफ़ मतलब 2 काउंट्स, 1 2, लेकिन उतना करेंगे ना, मिनिमम तो इतना तो करना ही है, अब इससे कम नहीं कर सकते। इससे थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो पढ़ने में खूबसूरती आएगी, अच्छा लगेगा। आप जब पढ़ते हैं कुरान पाक, गुन्ना, इख्फा आप ज़्यादा करेंगे ना तो पढ़ने में अच्छी खूबसूरती आती है। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हिज्जों के साथ, ओके। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए
ہجوں کے ساتھ پڑھاؤں گی. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب. حمزہ با زیر ایب، با زبر با، اب. تو پڑھنے میں تھوڑی سختی کر رہی ہوں میں، اور کیونکہ با حروف قلقلہ ہے تو ہجے کرنے کے ٹائم سپیل کرنے، ہجا اس کو بولتے اس طرح سے پڑھنا، حمزہ با زبر اب، اس طرح سے کھول کے پورا کلیئرلی پڑھنا. تو اس پڑھنے میں جب میں ہجے کر رہی ہوں تو وہاں پہ میں با پہ قلقلہ کر رہی ہوں. آپ شاید غور کر رہے ہیں تو کمپلسری قلقلہ کرنا ہے، لیکن روانی جیسا کہ اب با پڑھنے کے ٹائم پہ وہاں پہ قلقلہ نہیں کریں گے. اوکے، کیسے نہیں کرنا ہے؟ اب با اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. کلیئر ہو گیا نا؟ چلیے دیکھتے ہیں. حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب. سختی کرنا ہے دیکھیے. حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات. قلقلہ ہوگا نہیں، سوری قلقلہ نہیں ہوگا، با پہ قلقلہ ہوا تھا، تا پہ نہیں ہوگا، دھیان میں رکھیے. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی. اب جیم، یہاں پہ بھی قلقلہ کریں گے ہجے میں. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. تھوڑا شاید لگ رہا ہے آپ کو میں فاسٹ پڑھ رہی ہوں، میں سلولی ہی پڑھ رہی ہوں. بس اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ ریپیٹیڈلی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے جب تک کہ آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے. ایک بار میں سمجھ میں بہت کم لوگوں کو آتا ہے، مطلب ایک بار دیکھے کہ سمجھ میں آ گیا. بہت سے ہوتا ہے نا، ایک بار دیکھا تو نہیں، مجھے بھی نہیں، ایک بار دیکھا تھوڑا، ایک دو تین بار دیکھیں گے نا تو کلیئرلی اچھے سے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے وہ. تو ریپیٹیڈلی دیکھتے رہیے بار بار ایک ویڈیو کو تو بہت کلیئر ہو جائے گا. ویسے ہی پریکٹس بھی ہو جائے گی، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہوگا. دیکھیے. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو. یہ بھی قلقلہ والا ہی لیٹر ہے. دیکھیے. ایک منٹ. اب بن سے ہے نا جی. دیکھیے. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن. یہاں پہ اور کیا ہے دیکھیے، نیو والا ہم کو آیا یہاں پہ دو زبر. پیچھے کے لیسنس میں پڑھے نا، اس کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر والی تنوین. ٹھیک ہے. اور اس میں نون کی آواز ہوتی ہے. تو یہ جو ایکسٹرا الف ہے نا، ابھی اس وقت تو نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے. اس کا کام اس سے ہم کام لیں گے، بٹ ابھی اس میں نہیں. ٹھیک ہے. آگے کے لیسنس میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی. آلریڈی میں نے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کر دیے ہیں نورانی قاعدے کے. یہ تھوڑا سا لیسن میں نے سمجھایا تھا، بٹ بولے کہ بہت فاسٹ ہے یہ، تو میں نے تھوڑا سا بھی ایکسپلین، ایک دم ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے. دیکھیے یہاں پہ. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب،
با دو زبر بن ابن. حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن. دیکھیے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے پڑھنے میں سختی ہونی چاہیے، اور اگر حروف قلقلہ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہجے میں قلقلہ کریں گے. حمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن. حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن. با زبر بب. دیکھیں یہاں پہ بھی یہ بھی قلقلہ والا لیٹر ہے نا. با دو پیش بن بب بن. دیکھو دو پیش میں ایک پیش سیدھا رہتا ہے اور ایک الٹا پیش رہتا ہے. اب الٹا پیش آ گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ الٹا پیش کو پڑھنا ہو گیا؟ نہیں، یہ تنوین کا ہے، دو پیش والی تنوین کا ہے، اس میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے. با زیر بب با دو پیش بن بب بن. با پیش بب با دو پیش بن بب بن. با زبر تب با دو زبر بن تب بن. با زیر تب با دو زیر بن تب بن. با پیش تب با دو پیش بن تب بن. جیم با زبر جب با زبر با جب با. جیم با زیر جب با زبر با جب با. جیم با پیش جب با زبر با جب با. جیم با زبر جب با زیر بی جب بی. جیم با زیر جب با زیر بی جب بی. جیم با پیش جب با زیر بی جب بی. اب یہ ہو گیا. اب یہ تھوڑا سا نا، بہت سے میرے اسٹوڈنٹس بھی بولتے بہت مشکل ہے باجی، اس کو نا تھوڑا سا نہیں آ رہا، تو پریکٹس کرنا ہوگا اس کو عین کے اوپر. ایک تو عین پہلے ہی مشکل ہے، پروننسیشن صحیح نہیں آ سکتی، اوپر سے اس پہ تشدید آ گیا اور زیادہ مشکل ہو گیا. تو لیکن پریکٹس کریں گے نا آ جائے گا انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے اگر آپ پریکٹس اس کو اچھے سے کریں گے اور آپ پورا انٹرسٹ فوکس لگا کے کریں گے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو انشاءاللہ آ جائے گا. دیکھیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. فا عین زبر فا عین زبر ع فع فع. ایک تو عین میں سختی بھی ہونی چاہیے اور عین کا مخرج بھی پراپرلی ادا ہونا چاہیے. فع فع فع. فا عین زبر فع عین الف زبر ع فع فع. کاف واو پیش کو کاف واو پیش کو واو زیر وی کووی کووی کووی. تا واو زبر تو واو زبر و واو الف زبر و تو تو الف مدہ ہے. سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی سجی. یہاں پہ دیکھیے، یہ دیکھیے یہ کیسا ہے نا، کاف واو پیش ہے تو کاف واو پہ کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گا. تو کاف واو پیش کو واو مدہ ہو گیا وہ. تو اب واو مدہ ہے اس میں تو واو مدہ پڑھیں گے کیا؟ نہیں، بس ہجے کے لحاظ سے بتا رہی ہوں. اوکے دیکھیے، سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی، سختی ہونا ہے. عین دال زبر عد دال زبر دا عد. حا ضاد پیش حو ضاد پیش وو حو حو حو. ضاد کا مخرج بھی آنا ہے یہاں پہ. ح یا زبر حی یا زبر یا حی حی. عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا
علی علی. حمزہ یا زیر ای, یا الف زبر یا, یا دیکھیے یہاں پہ نا ایک قاعدہ آتا ہے جس کو ہم نبر کہتے ہیں, نبر. تو یا اور واو پہ تشدید ہو تو کیسے پڑھنا ہے, اوکے, کیونکہ تشدید کی صفت, تشدید کا نام ہی ہے سختی کا, تو وہاں پہ بہت سے لوگ نا سختی نہیں کرتے, واو پہ بھی نہیں کرتے, یا پہ بھی نہیں کرتے. تو الگ سے قاعدہ ہے اس کا کہ کس طرح سے ہم کو تشدید میں جب یہ واو اور یا پہ آ جائے تو کس طرح سے پڑھنا ہے. تو سختی وہاں پہ کرنا ہے. دیکھیے حمزہ یا زیر ای, یا الف زبر یا, آیا سمجھ میں؟ کاف زبر کا, ایاکا, ایسا نہیں پڑھنا, ایاکا نہیں, ایاکا, دو یا ہے نا, دو یا پڑھنا ہے, ایاکا, یا زبر یا, غا نون پیش غن. اب دیکھو یہاں پہ کیا کرنا ہے, نون جب آتا ہے نا, نون پہ تشدید ہے, پھر وہاں پہ ہم کو وقف کرنا ہے, رکنا ہے. تو کیا کرنا ہے وہاں پہ جب ہم رک رہے ہیں تو غنہ کر کے رکنا ہے. جیسے کہ یا غا نون, یا زبر یا, غا نون پیش غن, یا غن. میں اس کے ہجے نہیں بتا رہی, میں بتا رہی ہوں کہ رکنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو رکنا ہے, یا غن, رک گئے, یا غن, جیسا کہ گول علامت آ جاتی کوئی بھی, مطلب جیسا کہ وقف کرنا ہے, رکنا ہے, آپ کو وہاں پہ سٹاپ کرنا ہے. آگے وہاں پہ آیت ہے یا پھر وہاں پہ تو وقف مطلق ہے, کوئی بھی دوسری علامت رکنے کی علامت ہے, تو رکنا ہے. یہاں پہ نون پہ تشدید ہے تو کیسے رکیں گے, ایسے رکیں گے, یا غنہ کرتے ہوئے کمپلسری رکنا ہے. غنہ نہیں کریں گے, ایسے رک جائیں گے, یا غن رانگ ہو جائے گا. غنہ کرتے ہوئے وہاں پہ رکنا ہے, ٹھیک ہے. یا زبر یا, غا نون پیش ظن, یا غن نون پیش نو, یا غن, یا غن. غا ہیوی لیٹر ہے, مستعلیہ ہے, موٹا پڑھیں گے. ثا میم پیش ثم, دیکھیں یہاں پہ بھی ثم پہ رکنا ہے, ٹھیک ہے. تو کیسے رکیں گے, ثم ایسے رکیں گے, اوکے. ویسے تو بیچ ادھر ثم نہیں آتا, لیکن میں بتا رہی ہوں ایسے. دیکھیے ثا میم پیش ثم, میم زبر ما, ثم. ہجے ایسے کر رہی ہوں نا, تو یہاں ہجے کرنے میں غنہ کیوں کریں گے, ہم لوگ نہیں کریں گے. ثم. سین یا پیش سوئی, یا زیر یی, سوئی, زبان کے بیچ کے حصے سے, سوئی. را تا زبر رت, سیرت. سین عین پیش سو, یہ بھی یہاں پہ بھی مشکل ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو. باجی نہیں آتا باجی, بہت مشکل ہے. عین ہے, اوپر سے تشدید ہے, کیسے پڑھیں گے. دیکھیے ایسے پڑھنا ہے, اس کو پریکٹس کریں گے تو آئے گا. سین عین پیش سو, عین زیر عی, سعی, را تا زبر رت, سعیرت. عین طا پیش عطو, دیکھو یہاں پہ بھی خلخلہ ہوگا, عطو, عین طا پیش عطو. طا زیر طی, موٹا پڑھیں گے, حروف مستعلیہ ہے تو, عطی. لام تا زبر لت, عطلت, ٹھیک ہے, عطلت. ابھی دیکھیں روانی پڑھتے ہیں, یہاں پہ کیا لکھا ہے. دیکھیے نورانی قاعدے کے جو لکھنے والے ہیں نا, انہوں نے کیا لکھا ہے. یہاں چند مثالیں ہیں, زبانی مشق کرائیں, مطلب تھوڑے ایگزامپلس قرآن سے لیے گئے ہیں. اس کو نا اچھے سے پریکٹس کروانے کے لیے بول رہے ہیں, اور ہر حرف, ہر ایک لیٹر کو تمام حروفوں سے ملا کر امتحان لیتے رہیے تاکہ بچوں کو اچھے سے آسانی ہو جائے, اوکے. ابھی روانی پڑھیں گے.
اوکے ریڈ کریں گے ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں اس کو. ابا ابا ابا. دیکھیے زبر ہے نا, نہ جھٹکا ہونا ہے نہ کھینچنا ہے, جلدی پڑھ لینا ہے. ابا 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 ابی 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 اتا 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 اتی 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 اجا اجی اجو اجا اجی اجو ابن 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 ببن 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 تبن 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 جب 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 جبی جبی جبی. یہاں پہ اور ایک کیا ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ایک مسٹیک ہو جاتی ہے. کیا جب جب ایسے ہا کی آواز بالکل نہیں آنا ہے. با کے مخرج میں ہا کی آواز نہیں آتی, با کا الگ ہی لیٹر ہے تو با ہی پڑھیں گے, ہا نہیں لگائیں گے اس میں. نیکسٹ دیکھیے فع فع کوی تو سجی عد حظ حی علی 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 ایاک یظن ثم سیرت سعرت عطلت. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیے اور ایک بار, یہ تھوڑے سے مشکل ہے نا اس لیے پھر سے پڑھا رہی ہوں. فع فع الف مدہ ہے. کوی تو سجی عد حظ حی علی ایاک یظن ثم سیرت سعرت عطلت. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ. بہت لمبا لیسن ہو گیا ہمارا, لیکن ایکسپلینیشن بھی ضروری تھا, تو اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیے, مطلب ایک 4 to 5 ٹائمز دیکھیے. بچوں کو اگر سکھا رہے ہیں تو بچوں کو بھی دکھائیے ویڈیو, اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو لگے نوٹ کر لیجئے, پھر اس کو ریوائز کریے. انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر سے ایک بار بولتی ہوں, میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے, اور میرے ویڈیوز کو اپنے فرینڈس اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریے. انشاءاللہ پھر نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.